اور ان کے لیے بچڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے، یعنی واپس آنے سے پہلے کوہ طور سے، لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل قوم فرعون کے ساتھ رہ کر انہی کے عادات طور طریقے سیکھ گئی اور اپنا کلچر اور اپنا دین اور اپنے آباء و اجداد کا طریقہ بھول چکی تھی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دے دی تو آزادی کے بعد بھی ان کو ذہنی آزادی نہیں ملی، ذہن ان کے غلام ہی تھے. اور یہاں آ کر بھی انہوں نے وہی کیا جو مصر میں فرعونی کر رہے تھے، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یعنی تم تو میرے مددگار تھے، میں تمہیں اپوائنٹ کر کے گیا تھا اپنے پیچھے کہ قوم کا خیال کرنا، تو تم نے ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، کیونکہ وہ بہت غصے میں تھے اس وقت کہ یہ شرک کیوں کیا قوم نے. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. یعنی میں نے اس لیے ان کو بہت زیادہ نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے تک یہاں کوئی اور فتنہ فساد پیدا ہو چکا ہو، تو اس لیے خاموشی اختیار کی. یعنی سمجھایا لیکن نہیں سمجھے تو پھر چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. اب یہ کیا مٹھی تھی، کس چیز کی مٹی تھی یا کچھ اور چیز تھی، بہرحال یہ اس کی من گھڑت بات بھی ہو سکتی ہے، ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جو اسکل سیکھی ہوئی تھی بت گھڑنے کی پیچھے مصر میں، اسی سے کام لیتے ہوئے بچڑا بنایا تھا. اور اس کو اس طریقے پر بنایا کہ اس کے منہ سے جب وہ ہوا گزرتی تو اس میں سے آوازیں نکلتی جیسے بچڑوں کی آواز ہوتی ہے. تو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان یوزول قسم کی چیزیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. تو اس پر سامری نے ساری قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، لا مساس لا مساس. اب جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں یہ بیماری رہے گی کہ تم کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دو گے. یہ ایک طرح سے سامری کی سزا تھی. تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن، جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، یعنی یہ بچڑا جو سونے کا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے، ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. وہ کیوں؟ تاکہ اس کے کوئی آثار بھی باقی نہ رہیں کہ لوگ پھر نہ اس کے پیچھے چل پڑے. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے.